حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم احد. براء بن عازب کہتے ہیں، یہ ان دونوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا علی الرجالة پیدل آدمیوں پر، یوم احد احد کے دن، وکانوا 50 رجلا اور وہ 50 آدمی تھے، یعنی 50 لوگوں کا جو پیدل کا دستہ تھا ان پر بنایا. کس کو؟ عبداللہ ابن جبیر، یعنی عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا. فقال اور فرمایا ان رأیتمونا اگر تم لوگ دیکھو ہم کو، تختفنا الطیر کہ پرندے ہمیں اچک کے لے جا رہے ہیں، یعنی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد ہمیں کوئی سنبھالنے والا نہیں اور پرندے ہمارے گوشت کو نوچ رہے ہیں، فلا تبرحوا مکانکم تو پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا. یعنی اس کا ایک طرح سے مبالغے کے ساتھ تاکید کی بات کی کہ کچھ بھی ہم پہ بیت جائے تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. فلا تبرحوا مکانکم ھذا حتی ارسل الیکم یہاں تک کہ میں تمہاری طرف خود پیغام بھیجوں. وان رأیتمونا اور اگر تم دیکھو ہم کو، ہزمنا کہ ہم نے شکست دے دی، القوم قوم کو یعنی اپنے دشمنوں کو، واوطأناہم اور ہم نے ان کو کچل دیا، فلا تبرحوا تو پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا. یعنی دونوں صورتوں میں سے کسی شکل میں بھی کہ ہم مارے گئے یا ہم نے دشمنوں کو شکست دے دی تو تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا. حتی ارسل الیکم یہاں تک کہ میں تمہیں بلا بھیجوں. فہزموہم تو مسلمانوں نے دشمنوں کو شکست دی. قال کہتے ہیں فانا واللہ رأیت النساء کہ میں نے اللہ کی قسم دیکھا عورتوں کو، یہ کفار کی عورتیں ہیں، یشددن باندھ رہی تھی، قد بدت خلاخلہن کہ ظاہر ہو گئی تھی ان کی پازیبیں، خلخال کی جمع خلاخل، واسوقہن اور ان کی پنڈلیاں، رافعات ثیابہن اونچا اٹھانے والی تھیں اپنے کپڑوں کو. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ وہ اپنے ازار مضبوط باندھ رہی تھی، کپڑے اٹھائے ہوئے تھی، بھاگ رہی تھی تیزی سے، اور یہ علامت تھی کس کی کہ شکست ہو گئی ہے ان کو اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہی ہیں. اب فقال اصحاب عبداللہ ابن جبیر تو عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا الغنیمت غنیمت، اے قوم الغنیمہ اے قوم غنیمت کی باری ہے، یعنی دیکھو مال غنیمت لٹ رہا ہے. ظہر اصحابکم تمہارے ساتھی تو غالب آ گئے، فما تنتظرون تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو. فقال عبداللہ ابن جبیر تو عبداللہ بن جبیر نے کہا انسیتم ما قال لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم بھول گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کہا تھا. قالوا وہ کہنے لگے واللہ لنأتین الناس کہ اللہ کی قسم ہم ضرور آئیں گے لوگوں کے پاس، فلنصیبن من الغنیمت ہم ضرور حاصل کریں گے غنیمت، یعنی اب تو فتح ہوگی، ہم جا رہے ہیں اور غنیمت لے رہے ہیں. فلما اتوہم پھر جب وہ آئے ان کے پاس، صرفت وجوہہم پھیر دیے گئے ان کے چہرے، فاقبلوا منہزمین تو شکست کھا کر بھاگتے ہوئے آئے. فذاکا اور یہ اسی موقع پر تھا، یدعوہم الرسول کہ بلا رہے تھے ان کو رسول، فی اخراہم ان کے پیچھے سے. فلم یبق مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ باقی بچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر 12 رجلا سوائے 12 لوگوں کے. فاصابوا منا 70 تو انہوں نے مار ڈالے ہم میں سے 70 لوگ، یعنی 70 صحابہ شہید ہو گئے. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اصاب من المشرکین یوم بدر حاصل کیا تھا مشرکوں کے بدر کے دن 40 و 100 140 افراد، 70 اسیرا 70 تو قیدی تھے، و 70 قتیلا اور 70 کو قتل کیا مقتول تھے. فقال ابو سفیان تو ابو سفیان بولا کس موقع پر جب مسلمانوں کے 70 شہید ہو گئے، افی القوم محمد کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں موجود ہیں، یعنی بچ گئے ہیں. 3 مرات 3 دفعہ. فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجیبوہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منع کیا کہ اس کو جواب نہیں دینا. ثم قال پھر وہ بولا افی القوم ابن ابی قحافہ کیا لوگوں میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 مرات 3 مرتبہ. ثم قال پھر کہا افی القوم ابن الخطاب کیا ابن الخطاب لوگوں میں موجود ہے، 3 مرات 3 مرتبہ. ثم رجع پھر چلا گیا، یعنی جب کوئی جواب نہ پایا تو گیا، الی اصحابہ اپنے ہی ساتھیوں کی طرف یعنی کافروں کی طرف. فقال کہا اما ہؤلاء فقد قتلوا یہ لوگ یہ تو مارے گئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر. فما ملک عمر نفسہ یہ بات سن کے تو عمر کو اپنے اوپر قابو نہ رہا. فقال تو کہا کذبت واللہ یا عدو اللہ جھوٹ کہا تم نے اے اللہ کے دشمن. ان الذین عددت جن لوگوں کو تم نے گنا ہے، لاحیاء وہ زندہ ہیں، کلہم سارے کے سارے،
وقد بقی لک ما یسؤک، اور بچ گیا ہے تیرے لیے وہ چیز جو تجھے بری لگتی ہے یا تجھے تکلیف دیتی ہے. قال یوم بیوم بدر، تو ابو سفیان نے کہا آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے. والحرب سجال، اور جنگ ڈول کی طرح ہے. یہ بات بھی آپ پڑھ چکے ہیں ہرقل کے قصے میں. انکم ستجدون فی القوم مسلۃ، تم اپنے لوگوں میں یعنی مقتولوں میں کچھ ایسے پاؤ گے جن کا مسلح کر دیا گیا ہے. مسلح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ناک کان کاٹنا. لم آمر بہا، میں نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا. ولم تسؤنی، لیکن جب میں نے ان کو مسلح کی حالت میں دیکھا تو مجھے برا نہیں لگا، میں نے کہا اچھا ہی کیا. ثم اخذ یرتجز، پھر رجزیہ شعر پڑھنے لگا. اعلو حبل اعلو حبل، بلند ہو حبل بلند ہو حبل. جیسا کہ آپ جانتے حبل ایک بت تھا جو مشرکوں نے کعبے کے اندر رکھا ہوا تھا. اعلو کا مطلب یعنی حبل بلند ہوا، زندہ باد جسے ہم کہتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تجیبوہ، کیا تم اس کو جواب نہیں دیتے؟ قالوا یا رسول اللہ ما نقول، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کہیں، کیا جواب دیں؟ قال، آپ نے فرمایا قولوا، کہو اللہ اعلی و اجل، کہ اللہ ہی سب سے بڑا اور سب سے بزرگ ہے. قال، تو ابو سفیان نے جواب میں کہا ان لنا العزى ولا عزى لكم، کہ ہمارے لیے تو عزا بت ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تجیبوہ، اس کو جواب نہ دو گے؟ قال، کہتے ہیں کہ قالوا، انہوں نے کہا یعنی صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ ما نقول، ہم کیا جواب دیں؟ قال، تو آپ نے فرمایا قولوا، کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. باب اذا فزعوا باللیل، جب رات کو لوگ گھبرا جائیں. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے. واجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے. واشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر تھے. قال، وہ کہتے وقد فزع اہل المدینہ، کہ اہل مدینہ کو کیا ہوا؟ گھبراہٹ طاری ہوئی. لیلاً، ایک رات. سمعوا صوتا، انہوں نے ایک آواز سنی. قال فتلقاهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے. علی فرس، ایک گھوڑے پر. لابی طلحہ، ابو طلحہ کے. اورین، جس پر کوئی کاٹھی نہ تھی یعنی ننگی پیٹھ. اوریانی بھی اسی سے ہے، اسی روٹ سے، این رہی ہے اس کا روٹ ہے. وہو متقلد، اور آپ لٹکائے ہوئے تھے سیفہ، اپنی تلوار کو. فقالا، تو آپ نے فرمایا لم تراعوا لم تراعوا، مت ڈرو مت ڈرو. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے فرمایا وجدتہ بحرا یعنی الفرس، کہ میں نے اس گھوڑے کو بہتے دریا کی طرف پایا. باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته یا صباحا، من جس نے، رآ دیکھا، العدو دشمن کو، فنادا پھر پکارا، بأعلى صوته اپنی بلند آواز کے ساتھ، یا صباحا، ہائے صبح ہائے صبح. حتی یسمع الناس، یہاں تک کہ لوگوں کو سنوا دے. یعنی یہ عربوں کے ہاں ایک رواج تھا کہ جب صبح کے وقت کوئی تکلیف آتی، کوئی لشکر حملہ آور ہوتا، تو جو بھی اس سے آگاہ ہوتا وہ باقی لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے یہ لفظ بولا کرتا تھا، یا صباحا ہو. یہ ایک افسوس حسرت کا جملہ ہے کہ ہائے آج کی صبح تو بڑی ہی خراب ہوئی. حدثنا المکی ابن ابراہیم اخبرنا یزید ابن ابی عبید عن سلمۃ انہ اخبرہ قال خرجت من المدینۃ ذاہبا نحو الغابۃ، میں نکلا مدینہ سے غابہ کی طرف جانے کو. حتی اذا کنت بثنیۃ الغابۃ، یہاں تک کہ جب میں غابہ کی پہاڑی پر تھا. لقیانی غلام لعبد الرحمن بن عوف، مجھے عبد الرحمن بن عوف کا غلام ملا جس کا نام رباح تھا. قلت، میں نے کہا ویحک ما بکا، تیرا ناس و تجھے کیا ہے؟ قال اخذ لقاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا کہ پکڑ لی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں. قلت، میں نے کہا من اخذها، کس نے پکڑا؟ قال غطفان و فزارہ، غطفان اور فزارہ کے قبائل نے. وصرخت ثلاث صرخات، تو میں نے یہ سن کر 3 چیخیں ماری. اسمعت ما بین لابتیہا، میں نے سنوایا جو مدینہ کے 2 یعنی کناروں کے درمیان میں لوگ تھے ان کو. یا صباحا ہو یا صباحا ہو. ثم اندفعت حتی القاہم وقد اخذوها، پھر میں دوڑتا گیا یہاں تک کہ میں نے جا لیا ان کو اور وہ اس کو پکڑ چکے تھے یعنی اونٹنیوں کو. فجعلت ارمیہم، اور میں نے ان کو تیر مارنے شروع کر دیے. واقول، اور میں کہہ رہا تھا انا ابن الاقوع، کہ میں اقوع کا بیٹا ہوں. والیوم یوم الردع، اور آج کا دن ردع کا دن ہے. یہ ردع کا دن کیا مراد ہے؟ ردع جمع ہے رادع کی. رادع کہتے ہیں دودھ پینے والے کو. والوالدات یرضعن کا لفظ آپ قرآن میں پڑھ چکے ہیں. تو دودھ پینے والے کی کیا برائی ہے؟ دودھ پینا کوئی بری بات ہے؟ تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ
ایک شخص جو بہت بخیل تھا، اس کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس نے دودھ دوہنے کی بجائے بکریوں کے تھن کو منہ لگا کر دودھ پی لیا تاکہ دودھ دوہنے کی آواز سن کر مہمان دودھ نہ مانگ بیٹھے. تو اس سے پھر یہ محاورہ عام ہو گیا ہر بخیل اور ایسے شخص کے لیے کہ جو کہتے ہیں نا کمینہ شخص ہونا. ہر کمینے شخص کے لیے لفظ رادع استعمال ہوا. تو یوم الردع یعنی یہ اصل میں کہنا مقصود کیا تھا کہ جو اونٹنیاں چرا کے لے گئے ہیں ان کو بڑے کمینے لوگ ہیں، ان کو دودھ پینا نصیب نہیں ہوگا. آج کا دن ان کے لیے بڑا خراب دن ہے. فاستنقذتها میں نے چھڑا لیا ان کو، منہم ان سے، قبل ان یشربوا اس سے پہلے کہ اونٹنیوں کا دودھ بھی پیئیں وہ. فاقبلت بها اسوقها میں لے آیا ان کو یعنی ہانکتے ہوئے. فلقینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. فقلت یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان القوم عطاش کہ لوگ پیاسے ہیں. کون سے؟ وہ ڈاکو. وانی اعجلتهم ان یشربوا سقیهم اور میں نے جلدی کی ان کو پکڑنے میں اس سے پہلے کہ وہ اس کا دودھ پی جائیں. فبعث فی اثرهم تو آپ ان کے پیچھے فوج روانہ کریں. فقال یا ابن الاکوع تو آپ نے کہا اے ابن اکوع ملکتا تم نے پکڑ لیا یعنی جو پکڑنا تھا پکڑ لیا. فاسجح تو کیا کرو اب اچھا معاملہ کرو، جانے دو، بس چھوڑ دو. ان القوم بے شک وہ لوگ یقرون من قومہم اپنی ہی قوم سے مہمانی پا رہے ہیں، یعنی اپنے لوگوں سے جا ملیں وہی ان کو پانی پلائیں گے. یعنی کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا وہ پیاسے ہیں، تو آپ ان کے پیچھے اور لوگوں کو بھیجیں تاکہ وہ جہاں پانی پینے کے لیے ٹھہرے ہیں وہاں جا کے ان کو پکڑ لیں. تو آپ نے فرمایا کہ بس اب ان کو جانے دو، اور ایک زومانی سا جملہ بولا کہ اب وہ اپنی قوم سے جا ملے ہیں اور وہ ان کو پانی پلا رہے ہیں اور پینے دو، جو تمہارا کام تھا وہ تم نے کر لیا. باب من قال خذها وانا ابن فلان جو کہے کہ پکڑو اس کو اور میں فلاں کا بیٹا ہوں. وقال سلمہ خذها وانا ابن الاکوع اور سلمہ بن اکوع نے یہ اونٹنیوں کو چھڑانے کے لیے جب حملہ کیا تو اس وقت یہی الفاظ بول رہے تھے. یعنی اس طرح کہنا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور میں تمہاری خبر لوں گا، کیا ایسا کہنا درست ہے؟ تو اس کا جواز یہاں دے رہے ہیں کہ ایک بہادری کا مظاہرہ کرنا اور دشمن کو کسی بھی ایسے الفاظ سے دھمکانا جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی تکبر کی بات نہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان کے مقابلے میں جب تکبر کرتا تو وہ ناپسندیدہ ہے، لیکن دشمن کے مقابلے میں مسلمان کا تکبر جو ہے وہ پسندیدہ ہے. جیسے کہ آپ ایک جنگ کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی جو تھے وہ لال لباس پہن کے تلوار لہراتے ہوئے اور اکڑ کی چال چلتے ہوئے میدان جنگ میں آ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن اس چال سے پسندیدہ چال اور کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک. لیکن اس دن کے علاوہ عام دنوں میں یہ چال سخت ناپسندیدہ ہے کہ عام دنوں میں ایک مسلمان کو ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہو تو اس وقت ایسے فخریہ الفاظ، کلمات، انداز، ادا، یہ سب کچھ چونکہ اللہ کی خاطر ہے اس لیے وہ ناپسندیدہ نہیں ہے. حدثنا عبید اللہ عن ابی اسحاق قال سأل رجل البراء رضی اللہ عنہ فقال یا ابا عمارة اولیتم یوم حنین. یہ حدیث بہت دفعہ گزر چکی ہے کہ ایک شخص نے حضرت براء سے پوچھا اے ابو عمارہ حنین کے دن تم لوگوں نے پیٹ پھیری تھی، بھاگے تھے؟ قال البراء وانا اسمع اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یولی یومئذ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ نہیں پھیری تھی اس دن. کان ابو سفیان بن حارث آخذا بعنان بغلته ابو سفیان بن حارث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامی ہوئی تھی. فلما غشیہ المشرکون پھر جب مشرکوں نے آپ کو گھیر لیا، نزل تو آپ اترے. فجعل یقول آپ فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کہ میں نبی ہوں جس میں کوئی جھوٹ نہیں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یعنی اس وقت جس طرح ابن الاکوع نے کہا تھا کہ میں اکوع کا بیٹا ہوں، آپ نے جنگ حنین کے موقع پہ کہا تھا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. قال فما رؤی من الناس یومئذ اشد منه تو نہ دیکھا گیا کوئی بھی شخص زیادہ شدید یعنی طاقتور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن. یعنی کوئی شخص اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بہادر نظر نہیں آ رہا تھا. اور یہ بہادری آپ دیکھنے کی بات ہے نا کہ مشرکین کے گھیرے میں ہیں آپ اور اس کے باوجود آپ پر کوئی خوف نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں اور آپ آرام اطمینان سے جواب دے رہے ہیں. تو یہ اسی چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی. باب اذا نزل العدو على حکم رجل اذا جب نزل اتر آئے العدو دشمن علی حکم رجل ایک شخص کے حکم پر، یعنی پھر اس کا حکم جو ہے وہ درست ہے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبہ عن سعد بن ابراہیم عن ابی امامہ هو ابن سهل بن حنیف عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال لما نزلت بنو قریظہ جب اترے بنو قریظہ علی حکم سعد بن معاذ کے فیصلے پر. آپ کو یاد ہے نا کہ جنگ احزاب میں بنو قریظہ نے بد عہدی کی تھی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہتھیار اتارنا چاہے تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم نے ہتھیار نہیں اتارے، ابھی بنو قریظہ سے نبٹنا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا تو بنو قریظہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے. محاصرہ جاری رہا. آخر فیصلہ یہ ہوا کہ ہم محاصرہ ختم کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا. تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ جب بنو قریظہ اپنے قلعوں سے اتر آئے سعد بن معاذ کے فیصلے پر بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا. کن کو؟ حضرت سعد کو. وکانا قریبا منہ، اور وہ ان سے قریب ہی تھے، یعنی بہت دور نہیں تھے. فجاء علی حمار، تو سعد بن معاذ گدھے پہ سوار ہو کر آئے. فلما دنا، تو جب قریب آئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اٹھو اپنے سردار کی طرف. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب سعد بن معاذ صحابہ کرام کے پاس آ رہے تھے وہ فیصلہ سنانے کے لیے یہود کو، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کیا کہا تھا کہ اپنے سردار کے لیے اٹھ کر استقبال کرو، انہیں سواری سے اتارو اور لے آؤ. تو اس سے کس بات کا جواز ملتا ہے؟ یعنی اگر کسی قوم کا کوئی محترم، کوئی بڑا یا بزرگ آتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے دروازے تک جانا یا سواری تک جانا، اس میں کوئی شرعی قباحت یا ممانعت نہیں ہے جبکہ وہ حدود کے اندر ہو. ویسے تو اس کو ناپسندیدہ کہا گیا نا کہ کوئی شخص اس بات کا مطالبہ کرے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، اور اگر نہ کھڑے ہوں تو اس بات کو مائنڈ کرے. اور آپ نے اس پہ بہت سخت الفاظ فرمائے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تکریم کریں تو پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بھی لوگوں کا کھڑا کرنا جو تھا وہ پسند نہیں تھا، لیکن اگر کوئی کسی کی خواہش یا تمنا یا طلب پر نہیں، ویسے ہی احترام کے لیے کھڑے ہو کر آ کر ملتے ہیں یا استقبال کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کو پسندیدہ قرار دیا بلکہ حکم بھی دیا کہ اٹھو اور ان کو اس وقت. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ یہود کو معلوم ہو جائے کہ سعد بن معاذ اپنے فیصلے میں اب تنہا بھی نہیں ہے، کیونکہ فیصلہ بڑا سخت آنے والا تھا اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبر دے دی تھی. تو یہ ایک طرح سے دشمنوں کو دکھانا بھی مقصود تھا آپس کا اتحاد اور محبت اور اتفاق. فجاء، تو وہ آئے. فجلس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے. فقال له، تو آپ نے ان سے کہا ان هؤلاء نزلوا علی حکمک، کہ یہ یہودی تمہارے فیصلے پر یہاں آئے ہیں، اترے ہیں. قال، انہوں نے کہا فانی احکم، سعد بن معاذ کہتے ہیں تو پھر میں فیصلہ دیتا ہوں، ان تقتل المقاتلۃ، کہ قتل کر دیے جائیں جنگجو، یعنی ان کے جنگ کے قابل لوگ. بنو قریظہ کے وہ تمام مرد جو جنگ کر سکتے ہیں، لڑنے والے ہیں. مقاتلہ، مقاتل کیا ہوا؟ باب مفاعلہ سے فاعل، جنگ کرنے والے سب مار دیے جائیں. وَأَن تُصْبَ الذُّرِّيَّةُ، اور یہ کہ قید کیے جائیں کون؟ عورتیں، بچے. جیسے کہ آپ جاتے ذریت کا اصل جو لفظی معنی ہے وہ تو اولاد ہے یا بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عورتیں بھی اس میں داخل ہو جاتی ہیں. قال لقد حکمت فیہم بحکم الملک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو فیصلہ کیا ان کے بارے میں وہی فیصلہ جو بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. تم نے وہی فیصلہ دیا جو اللہ کا فیصلہ تھا، یعنی وحی کے ذریعے مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی پیغام ملا تھا کہ ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے. ایک اور روایت میں آتا ہے تم نے وہ حکم دیا جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے دیا، یعنی حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کی تائید کی گئی. باب قتل الاسیر و قتل الصبر، قیدی کا قتل کرنا اور باندھ کے قتل کرنا. قیدی کا قتل کرنا اور قتل صبر، صبر ہوتا ہے نا جم جانا، جما کے یعنی ٹکا کے، کھڑا کر کے، باندھ کے، یہ ایک قتل کا نام ہے، یعنی مخصوص اصطلاح ہے قتل صبر. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل عام الفتح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ میں فتح کے سال. وعلی رأسہ المغفر، اور آپ کے سر پر خود تھا. فلما نزعہ، پھر جب آپ نے اتارا اس کو، جاء رجل، تو ایک شخص آ گیا. فقال، کہنے لگا ان ابن خطل، کہ ابن خطل جو ہے متعلق لٹکا ہوا ہے باستار الکعبۃ، کعبہ کے پردوں کے ساتھ، کعبہ کے غلاف کے ساتھ. فقال اقتلوہ، تو آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو. آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر چند نہایت شریر مفسد لوگوں کو قتل کروایا گیا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیدی کو اگر وہ مفسدین میں سے ہو تو فدیہ اور احسان کے علاوہ تیسری شکل قتل کی بھی ہے، اور یہ آپ تفصیل کے ساتھ سورۃ محمد میں پڑھ چکے ہیں. باب هل یستأثر، کیا خود کو قید کروایا جا سکتا ہے؟ ہتھیار پھینکے جا سکتے ہیں؟ خود کو قید کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر کوئی ایسا موقع آئے کہ دشمن غالب آ جائیں اور قیدی پکڑنے لگے تو کیا انسان اپنے آپ کو پیش کر دے کہ آپ مجھے قید کر لو؟
اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے. ومن لم یستأثر، اور جو نہ قید کروائے اپنے آپ کو، یعنی ومن صلی رکعتین عند القتل، اور جو قتل سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے نماز کی. یعنی حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عمرو بن ابی سفیان بن اسید بن جاریہ الثقفی وهو حلیف لبنی زہرہ. حلیف کا لفظ کس سے ہے؟ حلف کس کو کہتے ہیں؟ قسم کھانا. حلف لینا نہیں آپ نے پڑھا، یعنی جو کسی قبیلے کے ساتھ قسم کھا کر دوستی کرے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے. اور عربوں کے ہاں یہ بات بہت عام تھی کیونکہ قبائلی زندگی تھی، تنہا کوئی قبیلہ رہ نہیں سکتا تھا، اس لیے بہت سے قبائل اپنے پسند کے قبائل کے ساتھ حلیفانہ تعلقات رکھتے تھے. وکانا من اصحاب ابی ہریرہ، اور یہ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھیوں میں سے تھے. ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رہط 10 آدمیوں کو، سریۃً عیناً، سریہ کے طور پر، عیناً یعنی دیکھنے کو، جاسوسی کے لیے مراد ہے. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عاصم بن ثابت الانصاری، اور ان پر امیر بنایا عاصم بن ثابت انصاری کو. وہ کون تھے؟ جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب، جو حضرت عاصم کے بیٹے کے نانا تھے. یعنی حضرت عمر کے بیٹے کے جو نانا ہوئے وہ حضرت عمر کے کیا لگے؟ بیوی کے والد. فانطلقوا، تو وہ سب گئے. حتی اذا کانوا بالہدأۃ، یہاں تک کہ وہ ہدأ کے مقام پر تھے. وہو بین عسفان و مکہ، اور ہدأ کا جو جگہ ہے وہ عسفان اور مکہ کے درمیان ہے. ذکروا لحی من حذیل، ذکر کیا گیا ایک قبیلے کا حذیل میں سے. یقال لهم بنو لحیان، یعنی ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ 10 لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے. تو ان کو پتہ چل گیا بنو لحیان کو. فنفروا لهم قریبا من 100 رجل، تو انہوں نے ان کے پیچھے 200 آدمی لگا دیے. کلہم رامن، سب کے سب تیر انداز تھے. فاقتصوا، تو انہوں نے کیا کیا؟ نشانے قدم تلاش کیے. آثارہم، ان کے نشانات. یہ لفظ کہاں استعمال ہو؟ فاقتصوا کا، یعنی اس سے ملتا جلتا. سورۃ کہف میں قصصا، وہاں آپ کو قصص کا معنی بتایا گیا تھا. فاقتصوا آثارہم، تو انہوں نے ان کے نشانے قدم تلاش کیے، پیچھا کیا ان کے آثار کا. پیچھا کرنا ہوتا نا قصص کا لفظی معنی. حتی وجدوا مأکلہم، یہاں تک کہ انہوں نے پا لیا ان کے کھانے کی چیز کو. تمرن، کھجور، یعنی کھجور کی جو گٹلیاں تھیں وہ انہوں نے پہچان لی کہ یہ مدینہ کی کھجور ہے، یہاں سے مدینہ کے لوگ گزرے. تزودوہ من المدینہ، جو وہ اپنے ساتھ زاد راہ کے طور پر لائے تھے مدینہ سے. فقالوا، تو انہوں نے کہا ھذا تمر یثرب، یہ ہے یثرب کی کھجور. فاقتصوا آثارہم، تو وہ جدھر جدھر گٹلیاں جا رہی تھیں اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے. فلما رآہم عاصم، جب عاصم جو سریہ کے امیر تھے ان کو دیکھا، واصحابہ، اور آپ کے ساتھیوں نے، لجؤ، تو انہوں نے پناہ لی، الی فدفد، ایک پہاڑ کی چوٹی پر، یعنی ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے. واحاط بہم القوم، تو وہ 200 لوگوں نے ان کو گھیر لیا قوم نے. فقالوا لهم، ان سے کہنے لگے، انزلوا، نیچے آ جاؤ. وآتونا بأیدیکم، اور اپنے ہاتھ ہمیں دے دو، یعنی قید کروا لو. ولکم العہد والمیثاق، اور ہمارا تم سے عہد اور پکا وعدہ ہے. کس بات کا؟ ولا نقتل منکم احدا، کہ ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے، یعنی سرنڈر کر دو، پکڑوا دو اپنے آپ کو، ہم تمہیں ماریں گے نہیں. فقال عاصم بن ثابت امیر السریہ، سریہ کے امیر عاصم بن ثابت کہنے لگے، اما انا، جہاں تک میرا تعلق ہے، فواللہ لا انزل اليوم فی ذمۃ کافر، اللہ کی قسم میں کافر کے ذمہ میں کبھی بھی نہیں اتروں گا. کافر کی بات پہ یقین کر کے میں تو نہیں اتروں گا، یعنی میں اپنے آپ کو قید نہیں کرواؤں گا، میں ہتھیار نہیں پھینکوں گا. اللہم اخبر انا نبیک، اے اللہ ہمارے بارے میں آپ خبر دے دیجئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ بتا دیجئے کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے اس وقت. کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے کوئی بھی پیغام آپ کو پہنچایا جا سکتا ہے. اور یہ اس لیے انہوں نے دعا مانگی تھی کہ ظاہر ہے کہ اگر یہ یہاں مارے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہتے کہ وہ لوگ واپس نہیں آئے، آپ کو پریشانی ہوتی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کو مد نظر رکھتے انہوں نے کہا، یا رب آپ ہمارے حالت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجیے. فرموہم بالنبل، تو انہوں نے ان پہ تیر اندازی کی. فقتلوا عاصما فی 7، تو انہوں نے عاصم کو 7 سمیت قتل کر دیا، یعنی 7 لوگوں کو مار ڈالا جن میں عاصم بھی تھے. فنزل الیہم 3 رہط بالعہد والمیثاق منہ، تو 3 لوگ ان کی طرف اتر آئے ان کے عہد و میثاق پہ بھروسہ کرتے ہوئے. منہم خبیب الانصاری، جن میں حضرت خبیب انصاری بھی تھے. وہ ابن دسنہ، دوسرے ابن دسنہ تھے.
ورجل آخر، اور ایک تیسرا شخص بھی تھا. فلما استمکنوا، تو جب وہ ان پہ غالب آ گئے، منہم ان میں سے، اطلقوا اوتار قسیہم، تو انہوں نے چھوڑ دی ان پر یعنی رسیاں، یعنی تلوار کی جو ڈھال ہے اس کی جو رسی تھی وہ اس کے ساتھ ان کو باندھ لیا، مراد یہ ہے. فاوثقوہم، پھر ان کو باندھ لیا، یعنی ان کی مشکیں کس دی. فقال الرجل الثالث، تو ایک تیسرا شخص کہنے لگا، ھذا اول الغدر، یہ ہے پہلا دھوکہ. انہوں نے ہم سے کہا تھا ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، دیکھو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں باندھ ڈالا ہے. واللہ لا اصحبکم، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. ان فی ہؤلاء لاسوۃ، بے شک میں ان لوگوں کا نمونہ اختیار کرنا چاہتا ہوں. کن کا؟ جو شہید ہوئے. یرید القتل، ان کا اشارہ مقتولوں کی طرف. فجرروہ، تو انہوں نے اس کو بھی کھینچ لیا. وعالجوہ، یعنی اس کا بھی علاج کیا. الا ان یصحبہم، کہ وہ ان کے ساتھ چلے. فابا، تو اس نے انکار کیا. فقتلوہ، تو انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا. یعنی 3 اترے تھے، جب انہوں نے دیکھا مشکیں کس رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹے آدمی ہیں، ہم نہیں ان کے ساتھ جائیں گے. لہٰذا ان میں سے ایک جو تھا وہ اڑ گیا کہ میں تو ان کی بات نہیں مانتا. انہوں نے بہت سمجھایا کہ چلو ہمارے ساتھ، وہ نہیں مانا، حتیٰ کہ مار دیا گیا. فانطلقوا بخبیب ابن دسنہ، تو وہ خبیب اور ابن دسنہ کو لے چلے. حتی باعوہما بمکہ، اور ان دونوں کو مکہ میں انہوں نے بیچ ڈالا. بعد وقعۃ بدر، بدر کے واقعے کے بعد. فابتاع خبیبا بن الحارث ابن عامر، تو خرید لیا خبیب کو بنو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف نے. کیوں خریدا انہوں نے؟ مارنے کے لیے. وکان خبیب ہوا قتل الحارث بن عامر، اور خبیب جو تھے انہوں نے قتل کیا تھا حارث بن عامر کو یوم بدر، بدر کے دن. خبیب جو تھے انہوں نے حارث بن عامر کو قتل کیا تھا بدر کے دن. تو حارث بن عامر کے گھرانے نے ان کو خرید لیا، یعنی اپنے بدر کے قتل کا انتقام لینے کے لیے ان کے قبیلے نے ان کو خرید لیا. فلبث خبیب عندهم اسیرا، تو ٹھہرے رہے خبیب ان کے پاس قیدی کی حالت میں، قیدی بن کر. فاخبرنی عبید اللہ بن ایاز، تو مجھے خبر دی عبید اللہ بن ایاز نے، ان بنت الحارث، کہ حارث جو بدر کے دن قتل ہوا تھا اس کی بیٹی نے اخبرت ہو، اس کو خبر دی انہم، کہ وہ حین اجتمعوا، جب وہ اکٹھے ہوئے، استعار منہا موسیٰ، تو انہوں نے عاریتن مانگا ان سے استرا، یستحد بہا، کہ اپنی صفائی کر لیں. فاعارتہ، تو عاریتن یعنی ادھارا دیا خبیب کو اس لڑکی نے استرا. فاخذ ابنا لی، تو انہوں نے پکڑ لیا میرا ایک بیٹا. وانا غافلۃ، اور میں بے خبر تھی. حین اتاہ، جب وہ بچہ اس حال میں خبیب کے پاس آیا. قالت، کہنے لگی، فوجدتہ مجلسہ علی فخذہ، میں نے پایا اس کو بیٹھا ہوا خبیب کی ران پر، یعنی خبیب کی ٹانگ پہ بیٹھا ہوا تھا. والموسیٰ بیدہ، اور استرا ان کے ہاتھ میں تھا. ففزعت فزعۃ، تو میں سخت گھبرا گئی. عرفہا خبیب، خبیب نے میری گھبراہٹ کو پہچان لیا. فی وجہی، میرے چہرے میں. فقالا، تو بولا، تخشین ان اقتلہ، تم ڈر رہی ہو کہ میں اسے قتل کر دوں گا. ما کنت لافعل ذلک، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں. واللہ ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، یہی حارث کی بیٹی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی قیدی خبیب سے بڑھ کر اچھا نہیں پایا. یعنی یہ ہے مسلمانوں کا اخلاق کہ جو دشمنوں کے دل میں گھر کر جاتا ہے. اور بعد میں یہ لڑکی مسلمان ہو گئی. واللہ لقد وجدتہ یوما، وہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نے پایا خبیب کو ایک دن، یأکل من قطف عنب فی یدہ، کہ وہ اپنے ہاتھ میں انگور کا ایک گچھا لے کر انگور کھا رہے تھے. وإنہ لموسق فی الحدید، اور وہ لوہے میں جکڑے ہوئے تھے، یعنی زنجیروں میں. وما بمکہ من ثمر، اور مکہ میں یہ پھل ان دنوں تھا ہی نہیں. ظاہر انگور مکہ میں کہاں اگتے ہیں، اور موسم بھی نہیں تھا، مکہ میں موجود بھی نہیں تھا، تو کہاں سے آیا تھا پھر؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے خبیب کو دیکھا کہ وہ لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور مکہ میں انگور پایا ہی نہیں جاتا تھا، اور ان کے ہاتھ میں انگور کا گچھا تھا جس میں سے وہ انگور کھا رہے تھے. شہید ہونے سے پہلے ہی جنت کا رزق پہنچ رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کی طرف ایک قدم تو بڑھائیں، تو مشکلات بھی آئیں تو اللہ کی مدد غیب سے آتی ہے. وکانت تقول، اور وہ کہا کرتی تھی، کون؟ ان کی بیٹی، انہ لرزق من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے رزق تھا. رزقہ خبیبا، جو خبیب کو اللہ نے عطا کیا تھا. فلما خرجوا من الحرم، جب وہ نکلے حرم سے، لیقتلوہ فی الحل، تاکہ قتل کریں اس کو ہل میں جا کر. یہ کیا مسئلہ ہوا؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک مخصوص ایریا جو ہے وہ حرم کا ہے، اس میں کسی کو بھی مارا نہیں جا سکتا. لہٰذا اہل مکہ کو جب کسی کو مارنا ہوتا تھا تو حرم سے نکل جاتے تھے. ابھی آپ نے کئی لوگ عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ جاتے ہیں، تنیم میں جاتے ہیں، تو وہ
ہل میں ہے. یہ اصطلاحات ہے ہل اور حرم. حرم کا اپوزٹ ہل ہے. ہل یعنی جہاں حلال ہے. تو وہ سارا گروہ آیا اور خبیب کو پکڑ کے ہل کی طرف جا رہے تھے تاکہ ان کو قتل کریں. قال لهم خبیب, تو خبیب نے ان سے کہا ذرونی, ذرا مجھے چھوڑو, ارکع رکعتین, میں 2 رکعتیں پڑھ لوں, 2 نفل پڑھنے دو مجھے مرنے سے پہلے. فترکوہ, تو انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. فرکع رکعتین, تو انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی. ثم قال, پھر کہا لولا ان تظنوا, اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم سمجھتے, انما بی جزع, کہ مجھ پہ گھبراہٹ طاری ہے, لطولتها, تو میں ان کو اور طویل کر دیتا. یعنی اگر میرے دل میں یہ خیال نہ آتا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہوں, تو میں اور لمبی نماز پڑھتا, لیکن میں موت سے ڈر نہیں رہا, یعنی میرے دل میں موت کا خوف نہیں ہے. لولا ان تظنوا انما بی جزع لطولتها, اللہم احصہم عددا, اللہ ان کا عدد گن لے, یہ جتنے مجھے مارنے کو آئے ان سب کو آپ گن لیجئے, آپ نے انتقام لینا ان سے. ما ابالی حین اقتل مسلما, مجھے کیا پرواہ جب میں قتل کیا جاؤں اسلام کی حالت میں, مجھے کس بات کا ڈر کہ جب اللہ کی راہ میں میری موت آئے, اس لیے کہ دنیا کے دکھوں سے بچ جاؤں گا, اس قید سے آزاد ہو کر جنت میں پہنچ جاؤں گا. الا ای شق کان للہ مصرعی, خواہ کسی بھی پہلو پر ہو اللہ کی خاطر میرا پچھاڑا جانا, یعنی مار کے مجھے دائیں سائڈ پہ گرائیں یا بائیں پہ گرائیں, سیدھا یا الٹا گرائیں, جو چاہیں کریں, مجھے تو اس کا کچھ بھی خوف نہیں. وذالک فی ذات الالہ, اور یہ سب کچھ تو الہ کی خاطر ہے, اللہ کی خاطر ہے. وَإِن یشاء, اور اگر وہ چاہے, یبارک علی اوصال شلو ممزع, تو وہ میرے جسم کے ٹکڑوں میں بھی برکت ڈال دے. یعنی اگر یہ مجھے مار کے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تو مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں, اللہ چاہے تو میرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے میں برکت پیدا کر دے, یعنی اس کو بابرکت کر دے. بابرکت کرنے کا مطلب یہ کہ اس پر اپنی رحمتیں نازل کر دے. ممزع کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. فقتلہ ابن الحارث, تو حارث کا بیٹے نے انتقام لیا اور قتل کر دیا. فکان خبیب هو سن الرکعتین لکل امرئ مسلم قتل صبرا, تو خبیب پہلے انسان تھے جنہوں نے یہ سنت ڈالی 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہر مسلمان کے لیے جو باندھ کے قتل کیا جائے. فاستجاب اللہ لعاصم بن ثابت, تو دعا قبول کر لی اللہ نے عاصم بن ثابت کی, یوم اصیب, جس دن وہ شہید کیے گئے. فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو خبر دی. کس کی خبرہم, ان کی خبر, یعنی عاصم اور ان کے ساتھیوں کی. وما اصیبوا, اور جو کچھ وہ مصیبت میں مبتلا کیے گئے. وبعث ناس من کفار قریش, اور بھیجے کچھ لوگ کفار قریش میں سے, الی عاصم, عاصم کی طرف. حین حدثوا, جب انہیں بتایا گیا, انہ قتل, کہ وہ قتل کیا گیا ہے. اور یہ لوگ کیوں آئے تھے؟ لیؤتوا بشیء منہ, تاکہ وہ اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لے جائیں, یعرف, جس سے وہ پہچانا جائے کہ واقعی عاصم جو ہے وہی مارے گئے, مثلا گردن اٹھا کے لے جائیں. وکان قد قتل رجلا من عظمائهم یوم بدر, اور قریش کو یہ تکلیف کیوں تھی اور وہ واقعی کیوں پکی بات کرنا چاہتے تھے کہ عاصم ہی مارے گئے, کیونکہ حضرت عاصم نے بدر کے دن ان کے بڑوں میں سے ایک بڑے کو مارا تھا. فبعث علی عاصم, تو بھیجا گیا عاصم پر, مثل الذلۃ, سائبان کی طرح, من الدبر, شہد کی مکھیوں میں سے. یعنی جس وقت وہ ان کے جسم کے حصے کو کاٹنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا جھرمٹ جو تھا وہ ان کے اوپر کر دیا کہ کسی شخص کو پاس آنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی اور کچھ بھی نہ کاٹ سکے. فحمتہ من رسولہم, تو بچا لیا اس کو, یعنی عاصم کو, ان کے ایلچی سے. فلم یقدروا علی ان یقطع من لحمہ شیئا, تو انہیں اس بات کی ہمت نہ ہوئی کہ ان کے گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا کاٹ سکے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ جو انہوں نے دعا کی تھی نا, خبیب نے کہا تھا کہ اللہ ان میں سے سب کو گن لے کتنے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو جنگ ہوئی اس میں یہ سب مارے گئے تھے, یعنی سب کا انتقام لے لیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور یہ سارے کے سارے مار دیے گئے.